آج کل رپورٹس جو ہیں وہ بیوروکریٹس دیتے ہیں کہ فلاں کی کارکردگی کیسے ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ سیاستدان بتاتا تھا کہ یہ افسر اتنا کرپٹ ہے, اتنا ایماندار ہے, اتنی چیزیں ہوتی تھی. سارا نظام آپ کی حکومت نے تبدیل کر دیا ہے. جب سے 75 سالہ تاریخ ہے ہم سیاستدان کو گالی دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں. ہم فوج کو گالی دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں. لیکن اس یہاں پر حکومت 75 سالوں سے نہ فوجی کر رہا ہے پوری طرح, اور نہ ہی یہاں پہ سیاستدان کر رہا ہے. یہاں پہ حکومت بیوروکریٹ کر رہا ہے. کون ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں؟ وہ بیوروکریٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کون ہے جو اس پیسے کے لیے اس کی تشہیر کرتا ہے؟ وہ بیوروکریٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کون ہے جو اس کے لیے وہاں کے جو بجٹ ہوتے ہیں وہ ان کو تقسیم اور ٹھیکیداروں میں تقسیم جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ بیوروکریٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب کرتا سب کچھ وہ ہے, ایگزیکیوٹ کو وہ کرتا ہے, تو احتساب اس کا نہیں ہوتا ہے, گالی دوسرے کو پڑتی ہے. اگر برطانیہ کا وزیر اعظم 5 مرلے کے گھر میں رہ سکتا ہے تو ہمارا ڈی سی کیوں 5 مرلے گھر میں نہیں رہ سکتا ہے؟ وہ 20 ملازمین کے بجائے 1 ملازم کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ وہ 10 گاڑیوں یا 5 گاڑیوں کے بجائے 1 گاڑی چھوٹی کیوں نہیں استعمال کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فارچونر گاڑیوں میں بیٹھے گا؟ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے ایک بڑے بیوروکریٹ ہیں اور لیفٹ رائٹ سیاستدان اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شاید اپنی سی وی مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی آج کل کہا جاتا ہے. اور میری ایک صحافی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج کل رپورٹس جو ہیں وہ بیوروکریٹس دیتے ہیں کہ فلاں کی کارکردگی کیسے ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ سیاستدان بتاتا تھا کہ یہ افسر اتنا کرپٹ ہے, اتنا ایماندار ہے, اتنی چیزیں ہوتی تھی. سارا نظام آپ کی حکومت نے تبدیل کر دیا ہے. میری یہ حکومت ہو نا جی, 2 باتیں ہیں آج ہم اہم بات میں آپ سے کرنے لگا. وہ یہ ہے کہ حکومت کسی کی بھی ہو, تابع دار اصل میں حکومت کرتا کون ہے؟ جب سے 75 سالہ تاریخ ہے ہم سیاستدان کو گالی دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں. ہم فوج کو گالی دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں. لیکن اس یہاں پر حکومت 75 سالوں سے نہ فوجی کر رہا ہے پوری طرح, اور نہ ہی یہاں پہ سیاستدان کر رہا ہے. یہاں پہ حکومت بیوروکریٹ کر رہا ہے. 75 سال کے نظام کی وجہ سے وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کا احتساب نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی نام نہیں لیتا ہے. آپ جتنے سیکٹریز ہیں ان کا ریکارڈ اٹھا لیں, اس وقت پاکستان کے اندر ان سب کے پاس ڈیمونسٹریلٹی ہوگی. جو ان سب کے بچے باہر ہوتے ہیں, یہ جس دن یہاں سروس ختم کرتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں اس پورے پاکستان کے نظام کے اندر کون ہے جو منصوبہ بناتا ہے ترقیاتی؟ وہ بیوروکریٹ ہے. کون ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں؟ وہ بیوروکریٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کون ہے جو اس پیسے کے لیے اس کی تشہیر کرتا ہے؟ وہ بیوروکریٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کون ہے جو اس کے لیے وہاں کے جو بجٹ ہوتے ہیں وہ ان کو تقسیم اور ٹھیکیداروں میں تقسیم جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ بیوروکریٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب کرتا سب کچھ وہ ہے, ایگزیکیوٹ کو وہ کرتا ہے, تو احتساب اس کا نہیں ہوتا ہے, گالی دوسرے کو پڑتی ہے. کس لیے؟ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت ہو, میاں محمد نواز شریف کی حکومت ہو, میاں شہباز شریف کی حکومت ہو, مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہو, بینظیر بھٹو کی حکومت ہو, یا کسی اور کی حکومت ہو, پچھلے 60 سال سے 50 سال سے ہم خود دیکھ رہے ہیں اور ہم سے آنے والے بھی یہی دیکھتے آئے ہیں کہ حکومت بیوروکریٹ چلاتا ہے, اصلاحات وہ نہیں ہونے دیتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 6000 ارب کے جو ہم 1000 ارب کا ہم جو ہے اس وقت نادہندہ ملک ہے, ہمارا ڈی سی, اس ڈی سی کی کیا اہمیت ہے؟ ایک فرد ہے نا, ایک فرد 20-30 کنال کے گھر میں کس طرح رہتا ہے, کس طرح اس کے 20 اس کے گن مین مل جاتے ہیں, کس طرح اس کو گاڑیاں تقسیم مل کی جاتی ہیں. ہم غریب ملک ہے, ہمارا فنڈ ہے, ہم قرضہ لے کر آتے ہیں, ہم وہاں سے ان کو یہ بھیجتے ہیں کہ ہمارا ترقیاتی کام کرو. یہ عیاشی کس لیے؟ اگر برطانیہ کا وزیر اعظم 5 مرلے کے گھر میں رہ سکتا ہے تو ہمارا ڈی سی کیوں 5 مرلے گھر میں نہیں رہ سکتا ہے؟ وہ 20 ملازمین کے بجائے 1 ملازم کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ وہ 10 گاڑیوں یا 5 گاڑیوں کے بجائے 1 گاڑی چھوٹی کیوں نہیں استعمال کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فارچونر گاڑیوں میں بیٹھے گا؟ اور پروٹوکول, یہ سب باتیں اگر ہم ان کی غلامی کرنے کے لیے نہیں رہے ہیں, اگر ہم سیاسی پارٹیوں کا حصہ ہیں, ہم سیاسی نظام ہے, ہم لوگوں کی بات کریں گے, ہم ان کی غلامی برداشت نہیں کریں گے. یہی رکاوٹ ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں, جب تک ان سے ان سے جان نہیں چھوٹے گی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہاں پہ اصلاحات کے نام پہ 3.5 سال حکومت کی نا, ایک اصلاحات نہیں لا سکے. کیوں؟ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ بابو صاحب
जो आदमी इक़्तिदार में तो सब इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, कहते नहीं सर नहीं, ये नहीं हो सकता सर, यूं करेंगे तो ये फलां मसला हो जाएगा, यूं करेंगे तो फलां मसला हो जाएगा। जब तक ये रुकावट बनते हैं, ये तालिबान हमसे क्यों आगे जा रहे हैं आज? इसलिए कि वहां ब्यूरोक्रेट नहीं है, हमसे जाहिल लोग हैं, हमसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर एहतसाब मौके पर होता है और वहां ब्यूरोक्रेट नहीं है। जब तक इस सियासी मामलात जब तक आगे नहीं आएंगे, लोग सियासी पार्टियों में बैठकर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक सियासी लोग जो है वो ड्राइविंग सीट पे नहीं आएंगे और वो ठीक मामलात नहीं करेंगे। अगर देखें ना, हम एहतसाब के लिए तैयार होते हैं ना, 5 साल बाद हुकूमत अवाम में जाएंगे ना, हमें वोट देंगे तो हम आएंगे, नहीं देंगे तो नहीं आएंगे, हमारा एहतसाब तो हो गया ना। ब्यूरोक्रेट्स फिर वहीं पे रहे, ब्यूरोक्रेट वहीं बैठा है और फिर आने वाले नए के साथ फिर वही बैठा है। फिर वो यही चीज पिछले साल पिछली हुकूमतों के भी प्यारे थे, आज हमारे भी प्यारे हैं, सबके प्यारे हैं। ये बैठे हैं यहीं पे, इन्होंने कहीं नहीं जाना है। इसी तरह ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये सब लोग यहीं बैठे रहेंगे, और यही लोग हमें जो हुकूमत आती है उसको फेल करते हैं, उसी का मजाक उड़ाते हैं, फिर अगले के साथ मिल जाते हैं। इसलिए इस्लाहात की ज़रूरत है, इंतज़ामी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है, और वही सियासतदान कामयाब होगा जो इंतज़ामी इस्लाहात करेगा।